اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا وصلی علی محمد فی اوسط کلامنا وصلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ جناب پروفیسر انوار الحق صاحب، پروفیسر اکرام طاہر صاحب، معزز رفقائے کار، معزز دفتری اسٹاف اور قابل قدر کلاس روم ملازمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، میں نے اپنی مدت ملازمت کا آغاز 4 جون 1976 میں ہیلی کالج آف کامرس لاہور کے ادارے سے شروع کیا۔ 2 سال کی ملازمت کی، لیکن اتفاق یہ کہ ادارے کے سربراہ کے ساتھ اچھا نبھا نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے مجھے ریزائن دینا پڑا اور میں نے دوبارہ پبلک سروس کمیشن میں اپنی درخواست دی۔ اللہ کے فضل و کرم سے پوری ڈویژن کے اندر میری پہلی پوزیشن آئی اور مجھے گورنمنٹ کالج دسہرہ وادی زون سکریٹری کے اندر تعینات کر دیا گیا۔ 1 سال اور 8 ماہ کے بعد میری ٹرانسفر گورنمنٹ کالج عیسیٰ کے ہوئی اور میں نے صرف 3 ماہ وہاں گزارے اور ٹرانسفر گورنمنٹ کالج آف سائنس فیصل آباد میں ہو گئی۔ گورنمنٹ کالج آف سائنس فیصل آباد کے اندر بھی تقریباً 2 سال میں نے گزارے اور اس کے بعد گورنمنٹ ملت کالج غلام احمد آباد میں میرے ٹرانسفر کا آرڈر ہو گیا۔ وہاں میں نے تقریباً 12 سال کا عرصہ گزارا۔ الحمدللہ میں باوقوف طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی بھی میرے اندر صلاحیت تھی میں نے وہ بروئے کار اس کو لایا اور میرا ہمیشہ یہی دن ہوتا تھا کہ میں گورنمنٹ کالج سے پڑھا ہوں اور مقابلہ بھی میرا گورنمنٹ کالج کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا میں نے جو اپنے کام کی جو نوعیت ہے اس لحاظ سے رکھی کہ میں نے گورنمنٹ کالج کو مختلف ایریاز کے اوپر شکست دی۔ باکسنگ کے اندر، حالانکہ باکسنگ میرا ایونٹ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے صلاحیت ضرور دی ہے کہ جو بھی ٹیم میرے ساتھ ہو، میرے ساتھ منسلک ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ٹریننگ کے لحاظ سے، اس کی کوچنگ کے لحاظ سے، رہنمائی کے لحاظ سے دوسرے کالجوں سے منفرد نظر آتی ہے۔ تو باکسنگ میں نے رنر اپ ٹرافی کی۔ ایتھلیٹکس کے مقابلے میں حالانکہ اس وقت توبہ ٹیک سنگھ، گورنمنٹ کالج جڑانوالا، چنیوٹ اور بڑے بڑے کالج اس کے اندر موجود تھے، لیکن ڈائریکٹریٹ کے اندر ایک چھوٹے سے ادارے نے بھی 2nd پوزیشن حاصل کی۔ اسی طریقے سے ہینڈ بال کی پوزیشن جو ہے وہ ہم نے وہاں سے شروع کی اور کرکٹ کے میدان کے اندر کئی سیمی فائنل جو ہے وہ ہم نے جیتے اور فائنل کھیلنے کا ہم نے اعزاز حاصل کیا۔ اس کے بعد 1/10/93 کو گورنمنٹ ملت کالج سے اقبال صاحب کی ٹرانسفر کے بعد مجھے موقع ملا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وسائل نہ ہوں تو ٹیموں کو آگے بڑھانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ملت کالج کا ادارہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہوتا تھا، 200 اس کی تعداد ہوتی تھی، ٹیمیں بنانا مشکل ہوتی تھی، فنڈز کی کمی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے ممولے کو شہباز سے لڑایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے چھوٹے کالج کو بڑے کالج کو نیا روپ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ایک ایسا بھی ٹائم میرے ساتھ آیا کہ میری ٹرانسفر جو تھی وہ ریاض شاہ صاحب نے گورنمنٹ کالج سمن آباد فیصل آباد میں کر دی. اور اس ٹرانسفر کے اندر جیسے لطیف صاحب کا نام آیا ہے
اس ٹرانسفر کے اندر 100% جو تھی کنٹریبیوشن لطیف صاحب کی تھی. لطیف صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور سائنس کالج میں میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ ان کا والہانہ محبت ہے، ان کے ساتھ ہماری دوستی اور محبت بھی ہے. جب میں یہاں آیا تو میری اسائنمنٹ مجھے اس وقت کے پرنسپل محمد علی صاحب، میر محمد علی صاحب نے کر دی، اور رانا لیاقت صاحب اس وقت ہوتے تھے کرکٹ کے انچارج. تو انہوں نے اسپیشل ریکویسٹ کی کہ جناب اب معقول بندہ آ چکا ہے، لہذا کرکٹ کا انچارج جو ہے ان کو بنا دیا جائے. تو کرکٹ کا مجھے انچارج بنا دیا گیا، اور میں نے اسی سال ہی ہم نے انٹر کالجیٹ کے مقابلے کے اندر دوسری پوزیشن حاصل کی تھی. اس کے علاوہ یہ ہوا کہ جو زون کے میچ ہوئے تھے، جیسے کہ ہمارے دوستوں نے بتایا کہ تمام گیم جو ہیں وہ جیتنا مشکل ہے، لیکن یہ جو کرکٹ کی گیم ہے اس کا سارا کا سارا انحصار بلکہ 90% جو ہے وہ امپائرنگ کے اوپر آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس بار یہ ہم نے ثابت کر دیا کہ امپائر جو بھی ہوں، چاہے وہ جھنگ سے امپائر ہوں، چاہے وہ فیصل آباد سے امپائر ہوں، اگر ٹیم کوئی اچھی ہوگی تو انشاءاللہ وہ ضرور جیت لے گی. اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ایک اعتماد دیا ہے تو میں نے یہی ایک بات سامنے رکھی ہے کہ میرے طالب علموں کے درمیان بھی ان کے اندر بھی اعتماد، تو لہذا میں نے اعتماد ان کا بحال کیا ہے. اور میں نے اس دفعہ ڈسٹرکٹ کے ٹورنامنٹ جیتے ہیں، ڈویژن کے ٹورنامنٹ جیتے ہیں، اور ہمارے انٹر ڈویژن پنجاب ہم نے ٹورنامنٹ جیتے ہیں. وہاں تو کوئی امپائرنگ جو تھی وہ میرے کہنے پر نہیں آئی، وہ تو پنجاب والوں نے لگائی تھی. یہ تو ویسے میں نے ایک بات کی ہے، تو جو ٹیم اچھی ہوتی ہے یقیناً جیت جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جو لاہور میں مقابلے ہوئے ہیں ان مقابلوں کے اندر 100% جو ہے وہ امپائرنگ کا بہت بڑا دخل تھا، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہار جیت جو ہے وہ کھیل کا حصہ ہوتی ہیں. ہم نے طلباء کی ذہنی، جسمانی، اخلاقی اور معاشرتی نشو و نما کی ہے، اور ہم یہ بات کہنے میں بالکل حق بجا ہیں کہ ہم نے بچوں کی متوازن نشو و نما کی. اور ہم یہ چاہتے ہیں جیسے ہمارے تمام پرنسپل صاحبان جو یہاں آئے ہیں، یعنی میر محمد علی سے لے کے انوار الحق صاحب تک، انہوں نے تمام لوگوں نے کالج کی بہت خدمت کی ہے. جو میر محمد صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑے زبردست انسان تھے، بڑے بولڈ انسان تھے، اور طالب علم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا وہ جانتے تھے. اور ڈسپلن جو ہے ان کے زمانے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ دور ہی کچھ ایسا دور تھا کہ ڈسپلن کو برقرار رکھنا ذرا مشکل بات تھی. لیکن ان کے بعد رانا ریاض الحق صاحب آئے. میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسا ایڈمنسٹریٹر میں نے آج تک نہیں دیکھا. میرا 36 سال کا تجربہ ہے، 36 سال میں نے سروس کی ہے. میں نے ان جیسا پرنسپل، بولڈ پرنسپل میں نے نہیں دیکھا کہ جس دن وہ تشریف لائے ہیں اسی دن فائرنگ ہوئی ہے، اور ان لوگوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ابھی ہم زندہ ہیں. لیکن رانا ریاض الحق صاحب جو تھے وہ فوراً میدان میں آئے. حالانکہ اس وقت جو گولیاں چلانے والے وہ بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا رانا صاحب آپ بیٹھ گئے. مگر میں بیٹھنے نہیں آیا، میں کھڑا ہونے کے لیے آیا ہوں، آپ گھبرائے نہیں، آپ جو چلانا ہے چلیں. تو میں کہتا ہوں اگر ایسے پرنسپل ہوں، بولڈ پرنسپل ہو، موت تو ایک دن آنی ہے، موت بار بار نہیں آنی. جو گولی میرے لگنی ہے وہ کسی اور کو نہیں لگ سکتی. لہذا انہوں نے بہت زیادہ ڈسپلن کو قائم اور دائم رکھا. اور اس کے بعد پھر لاشاری صاحب آئے. لاشاری صاحب نے رائے نواز صاحب کی اور دوستوں کی رفاقت کے ساتھ بہت اچھا ڈسپلن قائم کیا. انہوں نے نہ صرف ڈسپلن بھی قائم کیا بلکہ ایک ماڈل سیکشن بنا کر ایک اچھے ادارے کی جو بنیاد رکھی. اور میں نے آج تک اکثر دیکھا کہ جب طالب علموں سے پوچھا جاتا تھا رزلٹ کے اندر تو کسی نے کہنا میرے 600 نمبر آئے، کسی نے 700 نمبر کہنا. تو الحمدللہ ان کے دور کے اندر میں نے دیکھا کہ 900 نمبر جو ہے نا جی اکثر طلباء لے جاتے تھے. میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھائے. اس کے بعد جو دور آیا وہ انوار الحق صاحب کا دور تھا. انوار الحق صاحب نے بھی انہی پیٹرن کے اوپر، انہی لائنوں کے اوپر
کالج کو آگے چلایا. ڈسپلن کے معاملے کے اندر انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی, تعلیمی معیار جو ہے انہوں نے برقرار رکھا. اصل میں سمجھتا ہوں یہ لوگ جو تھے یہ صاحب بصیرت تھے. یہ ان کے اندر بڑی ایک حوصلہ ہوتا تھا اور بڑا کام کرنے کی لگن ہوتی تھی, اور ان لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور کالج کو, جو کہ 2 نمبر کالج سمجھ کہہ لیں یا اس کی سٹیج دوسری سٹیج تھی, اس کو اول سٹیج کے اوپر لے کے آئے ہیں. یہ اپنی محنت کی وجہ سے ہے اور دوستوں کی محبت اور ان کی رفاقت کا نتیجہ ہے. اس کے بعد یہ تھا کہ آج جو آپ ڈسپلن دیکھ رہے ہیں اس میں صرف ایک شخصیت کا ہاتھ نہیں ہوتا بلکہ تمام ادارے کا ہاتھ ہوتا ہے اور تمام ادارے کے دوستوں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ جو ڈسپلن آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تمام دوستوں کی شراکت کا نتیجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر اور زیادہ اتفاق ڈالے اور ان کے اندر محبت پیدا ہو. یہ تمام ہمارے جو پرنسپل صاحبان ہیں ان کا یہ موضوع رہا ہے, ان کا یہ مقصد رہا ہے کہ ماحول کو بہتر بنایا جائے اور تعلیم کے آپ کو بہتر بنایا جائے, اور کالج کے اساتذہ نے بھی ان پرنسپل صاحبان کا بھرپور ساتھ دیا ہے. کالج میں نے تقریباً 18 سال کا طویل عرصہ گزارا ہے اور ہمیشہ میری کوشش رہی ہے کہ میرے قول, میرے فعل اور میرے عمل سے میرے کالج کی عظمت اور رفعت کو آنچ نہ آئے اور میرے ہر عمل سے کالج کا نام بلند. میں نے 18 سال کا طویل عرصہ بہت محبت اور شفقت میں گزارا اور مجھے دوستوں کا بھرپور تعاون رہا. اگر میں فردن نام لوں تو میرے لیے مشکل ہوگا, اور اگر کسی کا نام رہ جائے تو میں گناہگار ہوں گا. صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ دوستوں نے بہت محبت دی, دوستوں نے بہت پیار دیا. محبت اور پیار ہی میرے لیے سرمایہ افتخار ہے, اور اس محبت اور پیار کی چاشنی کو اگر آنکھیں بند کر لوں گا تو مجھے اس کی لذت محسوس ہوگی. فزیکل ایجوکیشن کے دوستوں میں احمد دین والا, امداد اللہ چودھری اور جناب فرید صاحب کی رفاقت ہمیشہ یاد رہے گی. ان کے ساتھ ساتھ اکٹھا کام کرنا اور اکٹھے حج کو جانا یاد رہے گا. جناب فرید صاحب نہایت ہی ایماندار شخصیت ہے, محنتی استاد ہیں, قابل اعتماد ہے. واقعی ان کو کام مجھ سے بھی زیادہ آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ نئے پڑھے ہوئے طالب علم ہیں, نئے پڑھے ہوئے استاد ہیں, یقیناً پڑھائی میں ہم سے اچھے ہی ہیں, لیکن ان کی محبت ہے, شفقت ہے کہ انہوں نے میری اوقات سے زیادہ, میری سٹیج سے زیادہ میری تعریف کی ہے. میں ان کا بہت زیادہ ممنون ہوں, اور انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ اپنے آپ کو دو نہ سمجھے. انشاءاللہ تعالی میں ان کے ساتھ تیسرا کھڑا ہوں گا, اور ان کے ساتھ پورے کالج کا جو ذمہ داری ہے یہ دو کے کندھوں پہ نہیں ہوگی. انشاءاللہ تعالی جو فزیکل ایجوکیشن کے لوگ جتنے بھی آئیں گے ان کے ساتھ میں ضرور شامل ہوں گا, کیونکہ اس کالج کے اندر میں نے وقت دیا ہے, میں نے اپنا ٹائم گزارا ہے, میں نے اپنی جوانی جو ہے وہ یہاں پر گزاری ہے, اور انشاءاللہ میرا بڑھاپا بھی جو ہے وہ یہاں گزرے گا. اور میری خواہش ہے کہ اگر میری موت بھی آئے تو اس کالج کے کھیلوں کے میدانوں کے اندر آئے. دو شخصیتوں سے مجھے نہایت واسطہ پڑا. چیئرمین اسپورٹس بورڈ جس میں جناب پروفیسر عبدالعزیز صاحب یہ فزکس کے ساتھ استاد تھے اور کنٹرولر آف ایگزامینیشن تھے. ان تمام ڈیوٹیز کے باوجود بھی یہ چیئرمین اسپورٹس بورڈ تھے اور تمام گیمز کے اندر بڑی دلچسپی رکھتے تھے, اور اکثر لوگ انہیں فزیکل کا استاد ہی سمجھتے تھے کیونکہ ہمارے ساتھ اکٹھے ہوتے تھے, اور میں بھی ویسے انہیں فزیکل کا استاد ہی سمجھتا تھا یا یہ مجھے فزکس کے پروفیسر سمجھتے تھے. البتہ ان کے ساتھ ہمارا بہت اچھا وقت گزرا ہے اور انہوں نے جو کالج کی سربلندی کے لیے اپنا ٹائم دیا, میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. پھر اس کے بعد ریٹائرمنٹ ان کی ہو گئی. پھر جو ہمارے موجودہ چیئرمین ہیں
عمر میں تو بہت چھوٹے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ تحمل اور حوصلہ دیا ہے. کئی دفعہ ایسے اتفاق ہوتے ہیں کہ کالج کے معاملے کے اندر میری ان کے ساتھ سمجھ لیں کہ اپوزیشن کے معاملے میں اپوز میں کرتا ہوں تو میرے بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں صبح ان کے ساتھ جا کے لڑوں کہ یہ جناب ایسے آپ نے کیوں کیا اور ایسے کیوں کیا، لیکن وہ اتنی خندہ پیشانی سے معاملے کو سیٹل کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں چھوٹی عمر کے اندر اتنا تجربہ یہ ان کو خدا داد تجربہ کہلاتا ہے. یہ خدا داد ان کے اندر صلاحیت تھی جو کہ میرے جذباتی پن کو وہ برداشت کر لیتے تھے. مجھے بہت سے دوستوں کے ساتھ، بہت سے پرنسپل صاحبان کے ساتھ، بہت دوستوں کے ساتھ رفاقت ملی اور یہ جو تھوڑا بہت تحمل میرے اندر کو نظر آتا ہے، حالانکہ سب لوگ جانتے ہیں میں اتنا تحمل والا بندہ نہیں ہوں. جب مجھے غصہ آتا ہے تو میرے سامنے جو بھی ہو، چاہے وہ میرے آگے پرنسپل صاحب کیوں نہ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ جو بات میں نے کہنی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کل ڈائریکٹر صاحب آئے، وہ یہاں پر اسٹیج پہ آ کر انہوں نے بات کی ہے، جو بات میں نے کہنی تھی وہ میں نے کہہ دی. صرف یہ ہے کہ تو سننا ہے کسی کا